الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں آج جو ہم 3 کبیرہ گناہ دیکھیں گے، جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، احسان جتلانا، تقدیر کا انکار کرنا اور جاسوسی کرنا۔ دیکھیں پہلا کبیرہ گناہ ہے احسان جتلانا۔ احسان جتلانا کیا ہے؟ آپ نے کسی کی ضرورت پر مدد کر دی یا سہارا دے دیا، بعد میں آپ جتلانا شروع کر دیں، یہی چیز احسان جتلانا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک برا عمل ہے کہ آپ احسان جتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ برا کیوں ہے؟ مومن کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے کرے۔ اگر ہم کسی کو ہدیہ بھی دیتے ہیں تو یہ بھی تو جائز نہیں ہوگا۔ اگر ہم ہدیہ ہم اس پر یہ امید رکھیں کہ ہمیں کسی کی مدد کریں گے تو ہمیں بھی کل کو کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم کسی کی اگر مدد کریں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو یہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ کام کسی کے لیے کریں، جو بھی کام کسی کے لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہی کی رضا کے لیے مقصد ہو، کوئی اور نہ ہو کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے یا اس نے کوئی ایسے کیا ہے، کوئی مطلب کی بنا پر اگر آپ کریں گے تو اگر آپ مطلب نہیں پورا ہوگا تو آپ اس کو احسان ہی جتلائیں گے۔ تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو پھر آپ احسان ہی جتلائیں گے، کیونکہ اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی نیکی کرے، اس کو احسان نہ جتلائیں۔ لوگوں کے لیے آپ عمل کیا جو آپ احسان جتلا رہے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس پہ یہ بات نہیں بعد میں کی جاتی، اس کو بھول جائیں۔ تو اگر اللہ کو دکھانے کے لیے کیا تو پھر آپ کو یہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر دنیا کا مطلب ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے تو یہ کوئی مطلب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دیتا۔ اگر آپ کسی کی مدد کریں، احسان جتلائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، برا محسوس کرے گا۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے۔ سامنے سے احسان جتلانا ہو یا پیٹھ پیچھے احسان جتلانا جائز نہیں ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا روز قیامت، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تہمت ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا لٹکاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ احسان جتلانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، احسان جتلانے والے شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید بھی ہے اس کے اوپر، یہ کبیرہ گناہوں میں ہے۔ دوسرا کبیرہ گناہ تقدیر کا انکار کرنا یا ایمان کا یہ بھی ایک رکن ہے۔ جو کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہوگا۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ کر رکھ دی ہے لوح محفوظ پر۔ دوسری چیز، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تقدیر کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ جو چیز تقدیر ہے، تقدیر کیا چیز ہے؟ آج جو درس ہو رہا ہے، جیسے میں بال کر رہا ہوں، یہ بھی لکھا تھا، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی لکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر انکار کرنا تقدیر کا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے نا، مخلوقات کی تقدیر آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 پہلے لکھ دی گئی تھی۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تقدیر کے مطابق ہی ہو رہا ہے، کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام فرمایا، ارشاد فرمایا، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو تیری نجات نہیں ہوگی۔ تقدیر کا انکار کفر ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بندہ اگر کسی کی تقدیر پر اگر ایمان نہ ہو کسی کا تقدیر پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں کرتا، اور نفل نماز بھی۔ تو کتنا اہم مسئلہ ہے تقدیر جو ہے۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جو ہے پھر لکھا ہے، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کو تو نہیں پتہ کیا لکھا اللہ نے، ہمیں تو اچھے عمل کرنے چاہیے، ہمیں تو اچھے کرنا چاہیے نا۔ ہمیں کیا پتہ اچھا لکھا برا لکھا ہے؟ لیکن ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھا ہی لکھا ہوگا تو اچھا عمل کریں۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ لکھ دیا تھا، بس اللہ کا اس سے علم کا تعلق ہے، زبردستی نہیں کہ آپ کریں گے ہی ایسے، صرف اللہ کو علم ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، وہ علم کی بنا پہ لکھ دیا۔ باقی یہ کوئی زبردستی نہیں ہے مسئلہ کہ آپ کو ایسے کروانا ہی کروانا ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ نے کرنا تھا وہ اللہ نے بس لکھ دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے تقدیر کا۔ آگے تیسرا کبیرہ گناہ لوگوں کی پوشیدہ باتیں، لوگوں کی جو پوشیدہ باتیں کہ ٹو میں لگے رہنا۔ اس کا مطلب اگر کوئی شخص ہم میں سے اپنی بات چھپانا چاہتا ہے
یا کوئی عیب ہو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کسی کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، عیب اس کے ٹٹولنا شروع کر دیں، دوسرے الفاظ میں جاسوسی کرنا شروع کر دیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے بھی محفوظ رہنا چاہیے، حق تلفی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی ٹو میں نہ رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ کسی کی باتیں سنتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی بات سنیں، وہ لوگ سنتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن گرم سیسا پگلایا جائے گا، ان کے کان میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا کان سے وہ اسی کان سے وہ سن رہا ہے۔ اس کی سب سے بری صورت یہ ہے کہ گھر کے معاملات میں ٹو میں لگے رہنا، لوگوں کے گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں، پرسنل جو باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو ٹو میں لگے رہنا، پھر لگے رہنا، پھر ان کو پتہ کرنا، پھر لوگوں کو باتیں بتا دینا، مشہور کر دینا، اس طرح کر رہا ہے، اس کا یہ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جاسوسی کرنا ہے، یہ کبیرہ گناہ کو علماء نے شامل کیا۔ اگر کسی مجلس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اجازت لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی ایسی کوئی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ اس سے اجازت لے کے بیٹھیں۔ تو یہ 3 کبیرہ گناہ ہیں: احسان جتلانا، تقدیر کا انکار کرنا اور جاسوسی کرنا۔ السلام علیکم۔